حضرت یہ جب جیسے قادری صاحب نے فرمایا تو جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور وہ انسانوں پہ بھی چلتا ہے اور اس کے لیے یہ آیتیں جو ہیں یہ بھی محفوظ ہیں، ہم نے جب یہ راستہ کھول دیا اس کا مطلب کہ جیسے ایلوپیتھی ہے اس کا اپنا علاج ہے، ہومیوپیتھی اپنا علاج ہے، دونوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن راستے بہت سے کھل جاتے ہیں۔ پھر جو راستے کھلے ہوئے ہیں ان میں سے ہم کچھ راستوں کو کاٹیں گے کہ یہ میرے خیال کے مطابق درست نہیں، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، لیکن راستہ تو ہم نے خود بنا دیا نا۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آپ اس کی تشخیص جب کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ بیماری نہیں، یہ جادو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قادری صاحب نے بڑی عمدہ وضاحت کر دی ہے، اور بخاری شریف کی جو حدیث ہے لبید بن عاصم کے حوالے سے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی سازش کی، اور پھر اللہ رب العزت نے امت کو بتانا تھا، جیسے کہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ انبیاء کے اوپر جادو کا اس طرح اثر ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی جادو ہے ایک بیماری، اور اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کرتا جس کے ساتھ دعا نازل نہ کرے۔ اور قرآن پاک میں جادو کے جہاں جہاں الفاظ ہیں میں تیزی سے ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جادو ایک ایسا وما انزل من ملکین ببابل ہاروت و ماروت، ماروت اترے، وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے کہ میاں اور بیوی میں تفریق کیسے ہوتی ہے، جدائی کیسی ہوتی ہے، کوئی کلمات ایسے ہوتے ہیں جن سے ان میں جدائی ہو جاتی ہے، ان کے دل میں ایک دوسرے کی نفرت آ جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر قرآن پاک میں آیا ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینکی تو حضرت موسیٰ نے سمجھا یہ سانپ بن گئے ہیں، تو حضرت موسیٰ دل میں گھبرائے، یعنی ان کی آنکھوں پہ بھی جادو ہوا۔ حضرت موسیٰ، اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنا، آپ ہی غالب آئیں گے، آپ اپنے عصا کو پھینکیں تو یہ سب رسیوں کو کھا جائے گا۔ تو جادو کا وجود، اس کا انکار تو کرنا بالکل ہی بے عقلی اور یعنی غیر منطقی بات ہے، کیونکہ وہی سے ثابت ہے جادو کا ہونا، اور اس کا علاج جہاں تک کرنے کی بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسباب کے تحت رہتے ہوئے شفا، مثال دینا، کوئی بھی بیماری ہمیں ہوتی ہے، ایلوپیتھی کی گنجائش ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، حکیمانہ میڈیسن کی، علاج کا باب دنیاوی معاملات میں ہے اور اس میں وسعت ہے، کوئی بھی بندہ علاج کرا سکتا ہے، لیکن علاج کے باب میں بھی کچھ حدود و قیود ہے۔ کیا کہ علاج ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شرکیہ ہو، علاج میں شرک تو نہ ہو، علاج غیر شرعی طور طریقوں کے اوپر نہ ہو۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اشتہار چھاپے جاتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں کہ جادو کروائیں، کالے علم، یہ محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ساس آپ کے پاؤں میں، بہو آپ کے قابو میں، حامد آپ کے، یعنی مجھے ایک بات بتائیں، وچ کرافٹ آپ خود جانتے ہیں پوری دنیا میں، اور دنیا کے تمام مذاہب اس بات پہ متفق ہے کہ جادو کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ وچ کرافٹ کی سزا تو موت ہے۔ اب ہمارا معاشرہ کتنا زبوں والی کا شکار ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ انسان کی غلامی میں آنے والی بات ہے۔ نعوذ باللہ، جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ کفر کے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے، جیسے انہوں نے آیت میں پڑھی ہے، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن پاک شفا ہے۔ انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بھی بیماری ہو، ہمارے ذہن میں آتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس جائیں، حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ قرآن سے علاج کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے۔ سر وہ جتنے بھی حافظ صاحب جتنے بھی لوگ علاج کر رہے ہوتے ہیں نا وہ سارے قرآن ہی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی اپنی انٹرپریٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں قرآن سے باہر نکل کے علاج کروں گا۔ یہ بھی ایک عجب فلسفہ ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ یہ دیکھیں جو آپ نے مثال دیا کتنی ویلڈ ہے۔ ہم بھی جب یہ کہتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہو، توحید لکھا جس میں قرآنی آیت لکھی ہے، گھر کی الماری میں رکھ دیں، برکت نازل ہو جائے گی۔ اصل میں دیکھیں، گھر کی الماری میں تو 11-12 قرآن پہلے سے پڑھیں، ان کی برکت نازل نہیں ہوئی۔ اس پیر نے یا اس عامل نے لکھ دیا تو برکت نازل ہو جائے۔ اس کے اندر عقیدے کی ایک کجی ظاہر ہوتی ہے کہ پورا قرآن خیر و برکات کا نزول نہیں کر رہا ہے، ایک پیر نے لکھ دیا تو خیر و برکت آ گئی۔ جناب علی حکم فرمائیے، کیا نام آپ کا؟ محمد فرقان۔ جی جی، یہ جو عالم صاحب بیٹھے ہیں یہ ہمارے ناظم آباد کے بڑے میدان کے عالمگیر مسجد کے ہیں، ان سے تھوڑی سی معلومات کرنی ہے جی حکم فرمائیے، جادو ٹونے کے بارے کے اندر۔ جی فرمائیے۔ اچھا، یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے جادو ٹونے کا یقین کرنا؟ دیکھیے علم جو ہے نا، بالکل ساحر علیم، وہ ساحر بھی علیم ہوتا ہے، جاننا ایک الگ بات ہے، اور اس کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی کچھ پڑھتا ہے، تو جیسا مرض ہوگا ویسے ہی اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے کے لیے تعلیم کچھ لوگ حاصل کریں گے، سب نہیں کریں گے، اور سب تو کچھ بھی نہیں، فقہ بھی سب حاصل نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ فقیہ بنتے ہیں، تو ہمیں جب شرعی مسائل ہوتے ہیں تو ہم مفتی سے پوچھتے ہیں۔
اسی طرح اگر لال بھائی ایک تھوڑا سا جزوی اختلاف کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تویز صرف مجبوراً دینا چاہیے. کوئی نابالغ بچہ ہے یا جو پڑھ نہیں سکتا، اس کی بڑی عام فہم اور عام منطقی بات یہ ہے کہ زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے. کوئی بندہ زمزم گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کرے، شفا ملے گی. شہد لٹکانے سے شفا ملے گی. قرآن بھی لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، سوائے جو بچہ نہیں پڑھ سکتا یا کوئی ایسی بیماری میں ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اصل میں شفا قرآن میں پڑھنے سے ملنی ہے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جادو کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جنات کا جو وجود ہے اس کے اوپر بھی سورۃ جن موجود ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. انہوں نے پوری جنات کی اپنی کیفیات بھی بیان کی ہے. سر ابھی تو جادو کی کیفیت پہ بات کر رہے ہیں نا. ہاں، جادو کی کیفیت کیا دو وجہ سے ہوتی ہے. یہی اسی وجہ سے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. انا لم جن کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان تک جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے. انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. آپ جاتے ہیں تو ہمیں کوڑے پڑھتے ہیں، ستارے پڑھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر احسان ہے. جادو صرف دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک الفاظ کی تاثیر کی وجہ سے، دوسرا جنات اور شیاطین کی مدد کی وجہ سے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. اعلیٰ باتوں اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس کی نشانیاں یتخبط الشیطان من المس، قرآن کہہ رہا ہے کہ چھو کے جن آنے کی سب سے بڑی نشانی ہے جب انسان میں ہوتا ہے تو انسان کے حواس باختہ ہو جاتا ہے، خپتی ہو جاتا ہے. کوئی کام نہیں کیا تو اس کو محسوس ہوگا میں نے یہ کام کیا ہے. کوئی کام نہیں کر رہا پھر بھی وہ کہے گا میں نے تو کوئی چیز رکھ کے بھول گیا. اور اس کی بہت بڑی نشانیوں میں یہ ہے، جیسے قادری صاحب بیٹھے ہوئے ان کے تجربات بہت زیادہ ہے. خون کے چھینٹے پڑنا، سوٹ کا گھر میں الماری کے اندر پڑے پڑے جل جانا، کٹ جانا، یہ اثرات ہیں جادو کے. اچھا ان اور باتوں یہ جی شیاطین کے ذریعے ہوتے ہیں. ان باتوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چھینٹے پڑنا، یہ پڑھنا، یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں میں رائے کے طور پہ سوال کر رہا ہوں، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ وہ کپڑے جو ہیں وہ کسی نے شرارت سے کاٹے ہوں یا چوہے نے کاٹے ہوں. یہ بھی ممکن ہے. تو تشخیص کرتے ہوئے علم کیسے ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے، حادثہ نہیں ہے؟ جن کے حوالے سے اور یہ جو جادو اور اس کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے ایک بات تو یہ کہ کیا وہ بیماری ہے، پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. ہم ہر چیز کو جادو کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ کئی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے اثرات نمودار ہوتے ہیں. ہم اس کے علاج کے بجائے ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں ہمیں اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس جن کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن جو ہیں وہ برے ہیں، تو جنات میں اچھے بھی تو ہیں. اچھے جن کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سر یہاں پہ رہیے، ایک سیکنڈ ذرا یہاں پہ رہیے کہ یہاں پہ تشخیص کیسے کریں گے کہ یہ بیماری نہیں ہے، جادو ہے؟ تشخیص کیسے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر شخص کی، اگر یوں کہا جائے گا تو یہ ہر شخص کی علیحدہ کیفیت ہے. اور اس وقت جنات ویسے بھی جو ہے نا، اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بات ہے کہ جنات ویسے بھی آبادیوں سے دور رہتے ہیں اتنی، یا نجاست یا اس کی طرف آتے ہیں. تو اگر ہمارے گھر میں عبادات ہو رہی ہیں، ہم ذکر الہی کر رہے ہیں، ہم نے اپنے قلوب کو جو ہے وہ ذکر الہی سے اطمینان دے دیا ہے، تو پھر وہاں جنات کا ویسے ہی گزر کم ہو جاتا ہے. پہلے سب سے پہلے طبیب کے پاس جائیں. بالکل ٹھیک. جب وہ پوری اپنی تحقیق اور الٹرا ساؤنڈ اور یہ وہ جتنے بھی اسباب اب تک اللہ تعالیٰ نے منکشف کیے ہیں وہ ہو، پھر بھی وہ بیمار ہو اور یہ جیسے خون نظر آیا اور کپڑے کٹ رہے ہیں، تو پھر ضرور اس پر کچھ اثر کیا. لال بھائی یہ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دے دیا کہ پہلے پوری میڈیکل سائنس کو چیک کر لیں، اگر علاج نہ ہو پھر آ جائے. اچھا اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. حضرت حدیث ہدیہ کہہ رہا ہوں آپ کو، صحابہ کچھ ہیں جو کسی گاؤں گئے تو وہاں پہ ان کے مطابق ان کی خاطر نہیں ہوئی، تو کسی ان کا جو تھے بڑے تھے، سردار تھے، ان کو بچھو نے کاٹا اور اس پہ انہوں نے دم کیا اور سورہ فاتحہ پڑھی. جب واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، بکریاں بھی دی تھی انہوں نے بکریاں لی اور اللہ کے رسول نے اس میں کہا کہ میرا حصہ کہاں ہے، کیونکہ تمہیں میں نے بتایا ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو یہ مزاج ہے کہ یہ پیسے نہ لینے والا صحیح ہے اور پیسے لینے والا خراب ہے، میرے خیال میں ایک تو یہ مزاج خراب ہے بالکل. لیکن حضور میرا سوال ہے جس پہ میں اگلے سوال پہ جاؤں گا، ایک جملہ چاہتا ہوں تمام حضرات دے دیں. وہ کیا نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کے آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے یہ روحانی طور پہ بیمار ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے ہاں یہ پوچھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ کیا ہے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں جی بچوں پہ بندش کر دی 10 سال ہو گئے، یا جی ہمارا والد صاحب کی بالکل طبیعت صحیح ہو ہی نہیں رہی، یا ہماری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو سب سے پہلے ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں. میں سمٹمز تلاش کرتا ہوں جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا اور جو میں نے قرآن اور حدیث سے سیکھا
کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ہر وقت ہر چیز کا جو ہے نا مورد الزام آپ جادو ٹونا بندش کے اوپر لگاتے ہیں. آپ جب تھوڑا سا کاؤنسل کرتے ہو, تھوڑی سی ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ مسئلہ سائیکو ہے, اس کے ساتھ مسائل جو ہے نا اس کے معاشی ہیں, معاشرتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کا مطلب اصل میں آپ نے صحیح حل نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% ہوتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم نے جو اپنا معالج چننا نا وہ بھی بڑے احتیاط سے چننا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کاہن کے پاس گیا, عراف کے پاس گیا, نجومی کے پاس گیا, اس نے میری شریعت کا انکار کیا, اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے. چاہے وہ نجومی یہ کہے کہ میں نجوم کو سائنس کے طور پہ استعمال کرتا ہوں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظاً کہہ دیا نا, کاہن, نجومی, عراف کے پاس جانے والے نے میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. اور اگر آپ علم نجوم کی اگر جو بات آپ نے کیا اس کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے. نبی کریم نے فرمایا کل رات بارش ہوئی, کچھ لوگ پکے مومن ہو گئے, کچھ لوگ پکے کافر ہو گئے. کہا ایک بارش کی وجہ سے؟ پوچھا گیا, نبی کریم نے کہا ہاں ایک بارش کی وجہ ہے. جن لوگوں نے کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گئے, بالکل. اور جنہوں نے کہا اللہ نے بارش کی ہے تو وہ پکے مومن ہو گئے. اس کا مطلب ہے کسی بھی عمل کا خالق غیر اللہ کو اس طرح سمجھنا, جو یہ بارش ہونا یا آندھی ہونا اس کو مخلوق اس کا سبب ماننا, یہ تو ویسے ہی شرک ہے. جناب علی حکم فرمائیے, کیا نام آپ کا؟ جی بلال بھائی آسام بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جناب علی حکم کیجیے. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھے, مجھے مسئلے پوچھنا تھے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنات کی ہیں اچھے بھی آپ کہتے ہیں برے بھی ہیں, ہمیں ان کے وہ غلط کام کیوں نظر آتے ہیں, اچھائی کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تعویذ لیتے ہیں کسی کام کے لیے بھی, تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہیں, تو کہیں تعویذ لینا شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ جی لال بھائی جو تعویذ ہے نا اگر تو اللہ کے کلمات کا, تو شرک کیسے؟ اللہ کے جو کلمات ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ کے کلمات اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ کے کلمات کی پناہ لینا حدیث سے ثابت ہے, اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ, اور قل اعوذ برب الناس, میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. یہ تو جو دونوں معوذات ہیں اس کے اندر سے ثابت ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے بندے کو. اور ویسے بھی ایک نقلی طور کے اوپر, عقلی طور کے اوپر جن اللہ ہی کی مخلوق ہے, شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ میں جانے کی سوچ ہو وہ شرک ہے. انکل میں میرپو خان سے بات کر رہی ہوں, سکینہ. جی سکینہ فرمائیے بیٹا. میری چھوٹی بہن ہے, اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ کچھ اس طرح سے ہوا حادثہ کہ ہم لوگ نیئرلی لاسٹ سے مر ہی گئے تھے. وہاں سے جب سے آئے نا اس کے شولڈر میں پین اور نا جسم میں پورا ٹیمپریچر بہت رہتا ہے, ہیٹ ہوتی ہے, اور سر میں بھی تکلیف ہے. کچھ لوگوں کو دکھایا, کچھ کہتے ہیں کہ نا پری کا ہے آخر. اچھا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر چپ ہو جائیے, کیا بازوؤں پہ بوجھ ملتا ہے, دباؤ پڑتا ہے کاندھوں پہ؟ آپ یہ بات سن رہی ہیں سکینہ, کیا ان کے کندھوں پہ بوجھ اور بازوؤں پہ بوجھ پڑتا ہے؟ لائن پہ رہا کریں نا, لائن ڈراپ ہوگی پلیز, اگر ہو سکے پیچھے اگر بوجھ پڑتا ہے تو اگر بوجھ پڑتا ہے تو کوئی دوسری چیز ہے اچھا جو وہاں اس پر آئی ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ انڈیکیشن کاندھوں پہ بوجھ, اگر آپ کے کاندھوں پہ ویسے تو شریعت کا بوجھ تو سب کے کندھوں پر ہے. ویسے انہوں نے ایک بات کی نا بڑی زبردست کی ہے, اس قرآن کی تئید جو انہوں نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں بات کی ہے نا, لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى, اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چل پڑیں, زمین پھٹ جائے, مردے زندہ ہو جائیں, تو اللہ کا ہی کلام ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں صرف کلمہ کن سے تخلیق ہو جاتی ہے. تو یہ جو اتنا بڑا قرآن دو ہے اس کے اندر کتنے کلمات ہیں اللہ کے؟ ہزاروں کلمات ہیں. صرف کن نہیں ہے, اس کے اندر شفا موجود ہے. اصل اس پہ تو کوئی رائی نہیں ہے, اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لال بھائی اس کال سے ایک اور بات بھی اخذ ہو رہی ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں وہم ہوتا ہے کہ جن انسان کے اندر آ سکتا ہے کہ نہیں. یہ بھی تو ایک وسوسہ معاشرے میں موجود ہے. تو ویسے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے وسواس الخناس ہے, اور ویسے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ شیاطین جنات انسان کے رگوں کے اندر دوڑتے ہیں. پیدا ہوتا ہے ساتھ میں, وہ تو کرین ہوتا ہے نا, وہ تو ساتھ جو پیدا ہوا وہ تو قبر تک ساتھ ہی رہنا ہے. جن ساتھ پیدا ہوا ہے
وہ تو ہر انسان کی حتیٰ کہ گمراہی سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی، کہا میرے ساتھ بھی، لیکن وہ مسلمان ہو گیا. جی بالکل. اس گھر میں جس پہ آصیب ہے یا سایہ ہے، تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس گھر میں خوشیاں بھی آئی ہیں یا نہیں آئی. آپ کے اس گھر میں شادی بھی ہوئی، اسی گھر میں ولادت بھی ہوئی، اسی گھر میں انتقال بھی ہوا. تو یہ کہہ دینا کہ جی جب ہمارے انتقال ہو رہا ہے تو پھر ہم کہہ دیں کہ جی یہ کوئی بندش تھی یا کوئی وجہ تھی. نہیں، زندگی، موت، بیماری، دکھ، یہ ساری کی ساری کی چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی. حضرت بلال بندش بھائی بتا دیجیے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. جن بہن نے سوال کیا رزق کی بندش کا، اس کا تو علاج اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ کثرت سے استغفار کریں. کثرت سے اللہ رب العزت ان کی مرضی کے مطابق بارش کرے گا جو لوگ استغفار کرتے ہیں. جو اسلام آباد کی بہن ہے، اگر وہ صرف مرجع پوچھنا چاہتی ہیں تو مولانا اقبال سلفی صاحب ہوتے ہیں، جادو جنات کے ماہر ہیں، ان سے رجوع کریں. ویسے قرآنی علاج حضرت اگر برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو کوئی اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یہ ممکن ہے؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. اور حاصل و کمپٹیشن کی وجہ سے یہ جو پارلر نہیں چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے کوئی پارلر والے ہوں گے تو وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کا نہیں چلے، تو انہوں نے کچھ بندش کرا سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پارلر میرا صحیح جگہ پر ہے، میرا کیچمنٹ ایریا. پہلے تو یقین کا مرحلہ طے کرنا چاہیے کہ آیا ہے بھی یا بندش. پہلے تو اچھا چلتا تھا نا، چلا ہی نہیں نا، وہ کہہ رہی چلا ہی نہیں ہے. اب وہ لائن پہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے بہت کے ساری چلے جاتے ہیں. تعویذات اور چیزیں موجود ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بس میں یہ کہوں گا کہ شیطان کا راستہ کہاں رک گیا؟ آسمان پہ جانے سے کب پابندی آئی؟ جب رسول اکرم کی ولادت. تو اب ذرا اور آگے بڑھ جائیے، آل رسول تک آ جائیے. بہت ساری تعویذات موجود ہیں، بہت سارے انہوں نے علاج بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو اس سے اس کا توڑ مل جائے گا، جس کو تعویذ بھی کہتے ہیں. وہ بھی آپ توہم پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن معاشرے سے پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بلی نے رستہ کاٹ لیا تو میں نے سفر مجھے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حافظ صاحب، پھر اس میں تقسیم کرنا بڑا مشکل ہوگا. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی نہیں ہے. نبی کریم کا یہ فرمان ہے کہ اسلام میں بدفعلی نہیں ہے. کالی بلی کی رستہ کاٹنے سے اگر کسی نے یقین کر لیا میرا سفر برا ہوگا تو وہ اس بدفعلی کا شکار ہو گیا، نبی کی شریعت کا انکار کر دیا. آپ ایک بات بتائیں، صبح صبح دکان کھلتی ہے، دکاندار ادھار کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے اگر میں نے پہلا ادھار دے دیا تو سارا دن ادھار آئے گا. نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ادھار دو، قرض دو، بندے کی مدد کرو تو فائدہ ہوگا. یہ تو اہم پرستی ہے.